وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام 12ویں پارے میں سورہ یوسف کا آغاز ہوا تھا۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ تھی، آیات مبارکہ 111 اور رکوع تقریباً 12 تھے۔ حضرت یوسف کریم کا تذکرہ چل رہا تھا جس کو قرآن نے کہا احسن القصص، بہترین قصہ، بہترین کہانی۔ انسانی زندگی کے سارے کردار، سارے فیزز کے تذکرے کی وجہ سے اللہ نے اس کو احسن القصص کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے کتنے فیز تھے؟ بھائیوں کا خواب، اس کے بعد والد کا منع کرنا اور بھائیوں کا ساتھ لے جا کر کنویں میں پھینکنا، اور اس کے بعد نجات ملنا کنویں سے، یہاں تک پہلا فیز تھا جس کو قرآن نے کہا تھا۔ اس کے بعد آپ بکتے بکاتے عزیز مصر کے گھر پہنچے، وہاں اس کی بیوی کا فریفتہ ہونا اور عورتوں کا اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلانا، وہاں سے آپ کا قید میں جانا۔ قرآن نے کیا کہا؟ کتنے سال قید میں رہے؟ بضع سنین، تقریباً کو 9 سال کے راؤنڈ اباؤٹ آپ قید میں رہے۔ وہاں سے ایک اور سبق مل رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر اور فن ضرور ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل سے باہر نکلنے کا سبب بھی بظاہر ایک فن بنا، ویسے تو اللہ کا فضل تھا اور توکل تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ پہ، لیکن آپ کے پاس فن کیا تھا کہ آپ کو خوابوں کی تعبیر آتی تھی، اور یہ بار بار آپ نے منسوب کیا کہ یہ مجھے کس نے سکھائی ہے؟ مجھے اللہ نے سکھائی ہے۔ تو نبی کی تعلیم میں توکل بھی ہے، لیکن توکل کے ساتھ کچھ نہ کچھ فن ہونے کی تعلیم بھی ہے۔ آپ باہر تشریف لائے، اب جو آج سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، یہاں بھی اللہ کا نبی جو ہے وہ بری الذمہ اپنے آپ کو کیسے قرار دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی عورتوں نے جنہوں نے میرے خلاف گواہی دی تھی، عزیز مصر اور دوسری عورتوں نے، آج وہ میرے حق میں بول رہی ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، کیونکہ کل تک ہم نے گفتگو یہاں تک پڑھی تھی جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر اس کے درباری نہ بتا سکے، تو ایک درباری جس نے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور آپ نے بتائی تھی، اس کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی کا پروانہ بھیجا، لیکن کل کے درس میں ہم نے کیا دیکھا کہ آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ آپ نے شرط کیا رکھی تھی کہ پہلے وہ عورتوں والا مسئلہ حل کرو جس کی وجہ سے میں جیل کے اندر ہوں، ورنہ عام بندہ ہوتا تو وہ آزادی لے لیتا، لیکن آپ نے فرمایا پہلے عورتوں والا مسئلہ حل کرو۔ جنہوں نے میرے کردار کے اوپر انگلی اٹھائی تھی، بادشاہ نے عورتوں کو بلایا، اپنی بیوی کو بلایا، ان سب نے اقرار کیا کہ یوسف سچے ہیں، یہ ہماری طرف سے تھا کہ ہم نے اپنی طرف سے جھوٹ کہا۔ تو یہاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 13ویں پارے کے آغاز میں حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے اوپر برائی کی تہمت کے بعد بری و ذمہ ہونے کا اللہ نے مجھے شرف دیا تو میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ میرے رب کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے۔ تو یہ بھی نبی کی تعلیم ہے کہ اپنی طرف چیز کو منسوب نہیں کیا، بلکہ یہ خیر تھا تو کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور یہ تصوف کا بھی بہت بڑا نقطہ ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیماری لاحق ہوئی تھی، تو آپ نے قرآن میں جو آپ کا جملہ موجود ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے، تو بیماری اپنی طرف منسوب کر دی اور شفا کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ تو صوفیاء کی یہی تعلیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے 13واں پارہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَمَا أُبَرِّئُ، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، أُبَرِّئُ بری کرنا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو اس بات سے بری نہیں کرتا کہ میں چھوٹ گیا ہوں، میں دعویٰ نہیں کرتا برات کا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، ان النفس بے شک انسانی نفس لامارۃ بالسوء، امارہ حکم دینے والا ہے، بالسوء برائی کا، کیونکہ نفس جو ہے وہ امارہ، وہ تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ ہاں نفس سے برائی دور ہو سکتی ہے مگر کب؟ الا ما رحم ربی، جس کے اوپر میرا رب رحم فرما دے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان برائیوں سے بھی بچتا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کو نماز کی توفیق دے دے تو یہ اللہ کا فضل ہے،
ورنہ انسان اپنی طاقت کے بل بوتے پر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کسی کو ذریعہ آمدن وہ دے دے جس میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہو تو یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے۔ میں اپنے دوستوں کو مثال دیتا ہوں، اللہ نے ہماری روزیاں اپنے قرآن اور حدیث میں رکھی ہیں، اگر یہ کسی اور جگہ پہ ہوتی تو پھر بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے کمال رکھا تو یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، یہ بھی دیکھیں کہ نبی اپنے تبلیغ سے بار بار باز نہیں آ رہے، بار بار جملہ کیا ہے؟ ان ربی غفور الرحیم، اپنے رب کا تعارف ضرور بیان کروا رہے ہیں۔ ان بے شک ربی، میرا رب غفور الرحیم، میرا رب غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ لوگوں کو اس لیے باور کروا رہے ہیں کہ جن ارباب کی تم پوجا کرتے ہو، جن اپنی خواہشات کے تم پجاری ہو، ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ جو میرا رب ہے، یہ میرے اوپر جو فضل بار بار فرما رہا ہے، میں اس کا بار بار تعارف کروا رہا ہوں۔ آپ کسی بھی آیت میں دیکھیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی بات توحید باری تعالیٰ کی تبلیغ سے خالی ہمیں نظر نہیں آتی۔ وَقَالَ الْمَالِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ اب بادشاہ نے بات کی حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ ساری، اور کہا کہ میں اس بندے کو اپنا پرسنل سیکٹری، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میں پرسنلی اپنے لیے اس بندے کو رکھوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ جس نے میری مشکل حل کر دی اور میرے خواب کی تعبیر بتا دی، اور کہا کہ میں تمہیں بڑے قابل اعتماد اور احترام والی جگہ پہ رکھوں گا، اپنا خاص مشیر اور وزیر بناؤں گا۔ وقال المالک، واو کا معنی اور کالا، کہا المالک بادشاہ نے۔ اب اس کو ملا کے پڑھیں گے، وقال المالک ائتونی، میرے پاس لے آؤ اس یوسف کو، استخلص ہو، میں اس کو خالص کر لوں گا، میں اس کو چن لوں گا، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، وہ صرف میرے مشیر رہیں گے، وہ صرف میرے مشیر خاص رہیں گے، اپنی ذات کے لیے انہیں میں رکھوں گا۔ کیونکہ پہلے حضرت یوسف کہاں رہتے تھے؟ گھر میں۔ اب ملک کیا کہہ رہا ہے کہ میں رکھوں گا، صرف اپنے ساتھ رکھوں گا، اپنی ذات کے لیے رکھوں گا۔ یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی کی ذات اور اس کے اندر تعلیم اور کمال ایک بادشاہ کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ میرا وزیر اور مشیر بنے۔ یہاں بھی وجہ کیا ہے؟ علم۔ اللہ نے جو علم دیا ہے وہ بادشاہوں کو بھی مجبور کر رہا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا مشیر بنا لوں۔ علم بہت بڑی دولت ہے۔ فلما کلمہ، فا کا معنی پس، لما جب کلمہ، اس نے ان سے گفتگو کی تو کالا انکا، کالا اس نے کہا انکا، بے شک تو اے یوسف، الیوم آج کے دن سے، لدینا ہمارے پاس ہوگا، مکین امین، ایک ایسا مکین امین جس کے اوپر امانت کا تصور قابل اعتماد ہوگا اور محترم جگہ پہ ہوگا۔ لدینا ظرف کے طور پر آتا ہے، اگر میری بات ہوتی تو لدیہ، ہماری بات ہے تو لدینا، اگر تیرے پاس ہوتا تو لدیکا، اس کے پاس ہوتا تو لدا اور لہو ان معنوں میں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یہ جو کچھ لبرل مفسرین ہیں انہوں نے یہاں پر بڑی گفتگو کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے تم پھر اپنا زمین کے خزانوں کا وزیر بنا دو۔ یہاں انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ اپنے لیے وزارت خزانہ ایک بادشاہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ بڑی طویل گفتگو مفسرین نے کی ہے، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ کالا فرمایا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی، مجھے بنا دے، اجعلنی اے بادشاہ مجھے بنا دے، اللہ پر، خزائن خزانوں پر، الارض زمین کے، مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر تو مقرر کر دے، یعنی اپنا مشیر خزانہ یا وزیر خزانہ بنا دے۔ انی حفیظ علیم، انی بے شک میں حفیظ حفاظت کرنے والا ہوں، اور علیم میں معاشی مسائل کا ماہر ہوں۔ تو اس کے اوپر اعتراض اٹھایا کچھ لوگوں نے کہ ایک نبی جب مانگ رہا ہے تو نبی کے اندر بھی معاذ اللہ دنیا داری کا لالچ ہے۔ لیکن اس ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اگر اس عہدے کی خواہش اگر کر رہے تھے تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نظام سلطنت صحیح نہیں چل رہا، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، تو معاشی جو عدم توازن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نبی اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کی سروسز ایک بادشاہ کو پیش کر رہا ہے۔ اور ویسے عہدہ مانگنا نبی کی شایان شان نہیں ہے، لیکن جب استحصال لوگوں کا ہو رہا ہے اس وقت اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو معاشی اپنی ذمہ داریاں دے دے، جو میں نے خواب دیکھا ہے آنے والے 7 سالوں میں تیرے اوپر قحط آنا ہے، میں اللہ کی دی ہوئی تعلیم سے اس کے اوپر قابو پاؤں گا تاکہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ پامال نہ ہوں جب ہمارے اوپر قحط سالی کا وقت آئے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ دیکھا کہ اور کو بندہ اگر قابل نہیں ہے تو پھر میں اس ذمہ داری کو بہتر سنبھال سکتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے جو علوم دی ہیں وہ نبوی علوم ہیں۔
اجعلنی، آپ نے فرمایا اے بادشاہ مجھے بنا دو، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں کے اوپر، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور معاشی مسائل کا علیم جاننے والوں، میں ان کا ماہر ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ اب یہ واقعے کا جو ثمر اور صبر ہے اور جو مقصد ہے اس کو اللہ نے چھوٹے سے جملے میں بیان فرمایا کہ تم اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کرتے ہو، بڑی بڑی رشتہ داریوں تعلقات پہ تم اپنا اعتبار کر کے کہتے ہو کہ میں اس سٹیج پہ پہنچا ہوں، میں نے بڑی محنت کی ہے، مجھے بہت اچھے قابل محسن ملے ہیں۔ اللہ فرما رہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مَكَّنَّا، ہم نے تمکین دی، ہم نے سکونت دی، ہم نے پہنچا دیا لیوسف، یوسف علیہ السلام کو فی الارض، زمین میں، مصر کی سرزمین میں ہم نے یوسف کو کتنا بڑا مقام دیا۔ یہاں اللہ دعوت دے رہا ہے، آنکھیں بند کر کے سوچو کہ گھر میں بھائی حاسد ہیں، کنویں میں پھینک رہے ہیں، وہاں سے کس نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر کہاں عزیز مصر کے گھر میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، کہاں جیل کی سلاخیں ہیں، اور پھر کہاں اللہ نے کہاں بٹھا دیا، جو پوری ایک حکومت وقت کا ایک بنیادی چابی والا ایک پورشن ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہم نے یوسف کو دے دیا۔ تو یہ کتنا پیارا جملہ ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو اقتدار بخشا، ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں تسلط عطا فرما دیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، يَتَبَوَّأُ وہ رہتے ہیں، منہا اس میں، حیث یشاء جیسے چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں وہ اپنے شاہی دربار میں موجود رہتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، یہ ایک ایبسٹریکٹ ہے پوری ان دو آیات کا۔ ونصیب، ہم پہنچا دیتے ہیں، مصیبت بھی اس لیے مصیبت ہوتی ہے کہ وہ بندے کو پہنچا دیتی ہے کہیں۔ مسئلہ یہ ہے انسان جب آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، پھر وہ کسی مقام پہ پہنچتا ہے، اس لیے مصیبتوں کو مصیبت بھی کہتے ہیں، وہ انسان کو ضرور کسی مقام تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو وَنُصِيبُ، اور ہم پہنچا دیتے ہیں، بِرَحْمَتِنَا، اپنی رحمت کے ساتھ، مَن نَشَاءُ، جس کو ہم چاہتے ہیں ہم اس کو سرفراز کر دیتے ہیں، بڑے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یہ ایک بہت بڑی تھپکی ہے حوصلے والی، وَلَا نُضِيعُ، اور ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین، محسنین اور نیک کام کرنے والوں کا اجر ہم کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ میں اس کو یوں کبھی کبھی کہتا ہوں، اگر ہم اللہ کی کچھ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو ممکن ہے ہمارے باپ دادا پردادا کی دعائیں ہوں، ان کی کوئی نیکی ہو، ان کا کوئی تہجد ہو، ان کی کوئی نماز ہو جو میرے اور آپ کے کام آ گئی ہو، اور ہمیں اللہ نے دنیا میں عزت اور وقار دے دیا ہو۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کبھی بھی عمدہ کام کرنے والوں کا اجر ضائع، اس لیے کوئی نیکی حقیر نہیں جاننی چاہیے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اختیار کر لینا چاہیے، اگر اس کا ریوارڈ ہمیں نہ ملا تو کس کو ملے گا؟ ہماری نسلوں کو مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور مانگ رہے ہیں دعا اللہ کے حبیب کے آنے کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، تو خلیل حبیب کے لیے دعا کر رہا ہے، تو کتنے سال لگے جی؟ کو 2200 سال کے بعد رسول اللہ تشریف لائے اور خانہ کعبہ کا امام پھر اس کو آباد کاری کرنے والا تشریف لایا، تو خلیل کی دعائیں بھی کتنا عرصہ لگی قبول ہونے میں؟ 2200 سال۔ تو میں اور آپ یہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ نیچے آئے نہیں، ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے، تو یہ نسلیں ہیں جو ریوارڈ پاتی ہیں۔ تو مقام ماننے والا خلیل ہے، جس کے لیے مانگ رہا ہے وہ حبیب ہے، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ تو دونوں کا حبیب اور خلیل بنایا اس نے، لہذا دعائیں ضرور کرنی چاہیے لیکن ان کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی تعلیم ہے جو اسلام کو، بلکہ اس کو براڈ سینس میں دیکھیں تو جتنے ڈیوائن ریلیجن ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان کے اندر آخرت کا تصور ہے، باقی مذاہب میں آخرت کا تصور نہیں ہے۔ تو یہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ بے شک حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام ملا، بھائیوں کے ظلم سے نجات ملی، کنویں سے نکل آئے، بازار سے بکتے ہوئے عزیز مصر کے گھر گئے، جیل گئے، باہر آئے، اللہ نے بڑا ہی احسان کر دیا، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ توجہ کس کی طرف فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے یہ کو بڑے میرے احسانات نہیں ہیں، میرا احسان کسی کے اوپر یہ ہے کہ اس کو آخرت کی دولت مل جائے۔ یہ اسلام کی ایک یونیکنیس ہے، کیونکہ دیکھیں یہودی بھی اپنی میت کو دفناتا ہے، عیسائی بھی دفناتا ہے، مسلمان بھی دفناتا ہے، گو کہ موڈیفیکیشن ہو چکی ہے ان کے دفنانے میں، آج وہ ایک خاص ہیٹ پہ جا کے اپنے مردوں کو برن کر دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں بھی تقریباً سعودیہ میں بھی دیکھیں تو بندے دفن ہوتے ہیں اور کیمیکل کے ذریعے مہینے 2 مہینے بعد پھر نئی قبریں بن جاتی ہیں، ورنہ اتنے لوگ کہاں وہاں پر دفن ہوں گے۔
تو بہرحال آخرت کا تصور جو ہے یہ ڈیوائن ریلیجن میں ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے. دیکھیں پچھلی آیت میں حضرت یوسف کی پوری سٹوری بتا دی, ہم نے یوسف کو کتنا بڑا مقام دیا, لیکن آگے ایک وہم کا ازالہ کر دیا کہ دنیا کی نعمتیں ملنا اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے, جتنا معاملہ یہ ہے کہ تم آخرت میں سرفراز ہو جاؤ. اب ترجمہ آپ نے کرنا ہے, وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, واو کا معنی اور, لام کا معنی البتہ, اجر الآخرہ آخرت کا جو اجر ہے, اللہ کا فضل, خیرٌ یہ بہتر ہے. لیکن کن لوگوں کو ان کا احساس ہوتا ہے؟ للذین آمنوا, ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں, وکانوا یتقون, اور تقوی اختیار کیے رکھتے ہیں. یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو ہے, ہم نے پڑھا تھا جہاں پر کانا لگ جائے اور کانا کے بعد ورب ہو, جھٹکا سا اصول ذہن میں رکھ لیں, پہلے کانا لگے, کانا کے بعد کوئی نہ کوئی ورب آ جائے, اور کانا بھی تبدیل ہوتا رہے, ورب بھی تبدیل ہوتا رہے, تو یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو بن جاتا ہے. مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے رہے اور لاتے رہیں گے, وکانوا یتقون, اور تقوی اختیار کیے رہے اور تقوی اختیار کیے رکھتے ہیں, ان کے لیے پھر کیا بہتر ہے؟ ان کے لیے دنیا کوئی اہمیت نہیں رکھتی. وہ دنیا کے کروڑوں اربوں خربوں صرف جیب میں ڈالتے ہیں, ان کا اختیار ان کے دل پہ نہیں ہوتا. وہ دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, لیکن کامیابی ان کے ہاں کون سی ہوتی ہے؟ آخرت کی. یہ مکی صورت ہے. مکی صورتوں کے بڑے بڑے موضوعات کیا ہیں جی؟ توحید باری تعالیٰ اور رسالت اور آخرت. یہ آخرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا اجر آخرت کا اجر ہے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اب یہ اگلا فیز شروع ہو رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی بادشاہت پہ بیٹھے ہیں, آپ وزیر خزانہ ہیں. وہی خواب جو آپ نے دیکھا تھا کہ 7 سال تمہاری رہے گی زراعت عروج پہ, اور باقی 7 سال آ جائیں گے قید سالی کے. اب وہ قید سالی کا جب عرصہ آیا تو سارے ممالک کے لوگ آتے اور مصر سے ان کو غلہ اور ان کو ضروریات زندگی مل جاتی. ڈسٹریبیوٹر کون تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اب وہ اگلا فیز شروع ہوا جس کو ہم بچپن میں واقع یوسف میں پڑھتے تھے کہ آپ کے بھائی آپ سے خزانہ لینے کے لیے آئے, آپ نے انہیں پہچان لیا لیکن انہوں نے حضرت یوسف کو نہ پہچانا. اور جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دے دیا تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ غلے میں کیا چھپا کے دیا, رکھ دیا جی پیالہ جی, لیکن ٹوپا. لیکن قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ٹوپا تو تھا لیکن ٹوپے کے اندر جو چیز ہے وہ اس کا معاوضہ ہے. مثلا بٹوا ہے تو بٹوا معاوضہ نہیں ہے, خالی بھی ہو سکتا ہے. اگر بٹوا دے دیا تو پتہ چلا بٹوے کے اندر مال ہے. تو یہاں قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جو انہوں نے معاوضہ دیا تھا اس غلے کے بدلے میں, وہ سارے کا سارا قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان میں رکھ دیا جو سامان کی واپسی کا جن میں بندھا ہوا تھا. تو وہ جب انہوں نے واپس جا کے کھولا تو انہیں دیکھا کہ ہم نے جو قیمت پے کی تھی وہ ساری ہمیں واپس مل گئی ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو میں تمہیں کتنا پورا غلہ دے رہا ہوں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, ذرا دیکھو نا میں تمہیں کتنا پورا غلہ دے رہا ہوں, اگلی دفعہ نا تمہارا ایک بھائی ہے اس کو بھی ساتھ لے کے آنا. وہ جو ہے ان کا سگا بھائی تھا حضرت بنیامین, تو میں تمہیں پورا تول کے دے رہا ہوں. ماشاءاللہ تعریفیں بھی کی کیونکہ بڑے کڑیل جوان تھے حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. ہم آج نہیں پہنچ سکیں گے وہاں, کل زندگی رہی تو ہم پڑھیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے والد حضرت یعقوب نے فرمایا جب تم مصر میں جانا تو ایک دروازے سے نہ جانا, تمہاری کڑیل جوانیاں, تمہاری خوبصورتی, تمہارا قد کاٹ اگر مصری لوگ دیکھیں گے تمہیں نظر نہ لگ جائے, تم ایسے جانا. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ کل کے درس میں انشاءاللہ آئے گی. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ, واو کا معنی اور جاء آئے, اخوت یوسف, یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ, پس وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے یعنی آپ کے پاس آئے. فَعَرَفَهُمْ, فا کا معنی پس, عَرَفَ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا, ہم ان کو, اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, لیکن وہ ان کو نہیں پہچانتے تھے. واو کا معنی اور ہوم کا معنی, وہ سارے کے سارے لہو جناب یوسف علیہ السلام کو منکرون یعنی انکار کرنے والے تھے. مطلب یہ ہے کہ پہچان نہیں پا رہے تھے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اب جب سامان تیار ہو گیا واپسی کا, جو انہوں نے پیمانہ رکھا تھا کہ جو آئے گا اس کو فرض کر لیں 5 ٹوپے ملنے ہیں, 1 من ملنا ہے یا 10 کلو ملنی ہے. جیسے آج آپ واپس آتے ہیں مکہ مدینہ سے تو 5 کلو کی ایک بوتل آپ آب زمزم لے کے آ سکتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی نہیں لا سکتا. باقی کو پیکنگ میں لے آئے تو اس کی اپنا مسئلہ ہے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ, جو ملنا تھا جب ان کو تیاری کر کے دے دیا گیا. واو کا معنی اور لما, جب جَهَّزَهُمْ
جاہزہ تیار کرنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں رسول اللہ کو اتنا کچھ دیا تھا کہ آپ نے جنت کی بشارت دی تھی. آج جب مسجدوں میں جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجاہز کہا جاتا ہے. مجاہز جیش الاسرہ، تو وہ جو تنگی والا لشکر تیار ہوا تھا جس کے لیے حضرت عثمان نے بہت کچھ دیا تھا، اس کی تیاری کا سہرا حضرت عثمان غنی کے سر جاتا ہے. سب سے زیادہ آپ نے دیا تھا، لیکن سب سے زیادہ اپریسیشن کس کی ہے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں آپ گھر کا سارا سامان لے آئے تھے. تو مجاہز تیار کرنے والا، جہزا یجہزو اس کا معنی ہے تیار کرنا. ولما جہزہم اور جب ان کے لیے رسد اور خوراک کے سامان کو تیار کر لیا گیا، جہزہم بجہازہم، یہ وہ جہاز نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں کہ جہاز بھر کے دے دیے، نہیں، تیاری کر دی، باندھ دیا ان کا سامان جو بھی وہ سواریوں پہ لاتے تھے، رسد اور خوراک. تو کالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کالا تونی، میرے پاس لانا، بے اخلکم، اپنے بھائی کو، یعنی سامان بھر دیا اور کہا اگلی دفعہ جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا. کون سا بھائی؟ من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا بھائی لگتا ہے. کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو شادیاں تھیں ان میں 2 میں حضرت یوسف اور بنیامین تھے، باقیوں میں دوسرے بیٹے تھے. جو تمہارا پدری بھائی ہے، باپ کی طرف سے جو تمہارا بھائی ہے سگا، اس کو میرے پاس لے کر آنا. اور موٹیویشن کیا دیتے ہیں حضرت یوسف؟ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، انی کہ بے شک میں، اوفی میں وفا کرتا ہوں، پورا پورا دیتا ہوں، الکیل پیمانہ، میں پورا پورا پیمانہ تمہیں بھر کے دے رہا ہوں تاکہ تمہاری ساری ضروریات پوری ہوں. وانا خیر المنزلین، اور دیکھو میں کتنا مہمان نواز آدمی ہوں، تمہاری کتنی میزبانی کی ہے، اس لیے تم اگلی دفعہ اپنے بھائی کو ضرور لے کر آنا. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، تھوڑی سی دھمکی بھی لگا دی، پہلے موٹیویشن دے دی، اس کے بعد دھمکی. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، فا کا معنی پاس ان، اگر لم تَأْتُونِي تم میرے پاس نہ لے کر آئے، بہی اس کو، تو فلا کیل لکم، کوئی پیمانہ تمہارے لیے میرے پاس نہیں ہوگا، میں نے تمہیں کچھ نہیں دینا. ولا تقربون، اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے، میں نے تمہیں اپنے دربار میں بھی نہیں آنے دینا اور میں نے تمہیں کچھ دینا بھی نہیں ہے. جواب کیا آتا ہے؟ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون. قالوا، وہ بولے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جواباً کہتے ہیں سنراودو، ہم ضرور ان قریب مطالبہ کریں گے، ان ہو، ان کے بارے میں، ابا ہو، اپنے باپ سے نہیں، ابا ہو، اس کے باپ سے، کیونکہ اس کا باپ اس پہ مرتا ہے، اس لیے ہم اس سے ضرور جو ہے وہ، کیونکہ وہ تو پہچان نہیں رہتے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، ہم داؤ لگا کے پہلے اس کو بھی کنویں میں پھینک کے آئے ہیں، تو نسبت جو محبت کی ہے وہ ان کی طرف کی ہے. ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے بھیجنے کے متعلق، ابا ہو، اس کے باپ سے. یہ بھی بھائیوں کی خود غرضی بھی دیکھیں، یہاں بھی اس کو اپنا باپ اور اپنا بھائی نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہم اس کے باپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھیج دے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ساتھ پھر تھوڑا سا یقین بھی دلا دیتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اس پہ جو ہے نا اپنے باپ کو منا سکیں گے اور ہم کر لیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آئیں گے آپ کے پاس. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جو درباری تھے، نوجوان تھے، غلام تھے، جو غلہ باندھنے پر معمور تھے، ان کو کہا کہ ان کے سامان کا معاوضہ، انہوں نے جو معاوضہ دیا ہے وہ اس کے اندر رکھ دو، ان کے وہ جو سامان انہوں نے بھرا ہوا ہے، اپنے بداع، اپنی بوریاں ان کے اندر ہی رکھ دو تاکہ یہ اس کو پہچان لیں. واؤ کا معنی اور کالا، آپ نے فرمایا لفتیانہ، اپنے غلاموں کو، اپنے جوانوں کو، بنیادی طور پر فتن کہتے ہیں جوان کو، لفتیانہ اپنے جوانوں کو کہا، اپنے غلاموں کو کہا، اجعلوا بداعتہم، رکھ دو ان کا سامان، فی رحالہم، ان کے سامانوں کے اندر جو ان کے غلے کا سامان ہے، لعلہم یعرفونہا، تاکہ یہ اس کو پہچان لیں ادھر چل کے. اذا انقلبوا الی اہلہم، اذا جب انقلبوا یہ لوٹ کر جائیں، الی اہلہم اپنے گھر والوں کے پاس، تو اس کو پہچان لیں، لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹ کر دوبارہ میرے پاس آ جائیں. اب جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اپنے باپ کی خدمت میں ریکویسٹ کی، دیکھیں ہم کتنا کچھ لے کے آئے ہیں، بڑا کریم آدمی ہے جس نے ہمیں دیا ہے. تو اب باپ پھر جو ہے وہی باتیں فرماتا ہے جو پہلے کہی تھی کہ میں اس کو نہیں بھیجتا، میں بھیجوں گا تو اس کو بھی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، میرا ایک پہلے بیٹا بھی تھا اس کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. بہرحال جی یہ داؤ لگا کے پھر حضرت بنیامین کو لے آتے ہیں. انشاءاللہ کل یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوگی اور وہ دروازوں سے کیسے داخل ہوئے اس کے حوالے سے بھی ہماری اگلی آیات ہیں. سورہ یوسف مکی، آیات مبارکہ
11 رکوع 12 اور توحید، رسالت اور آخرت اس کے مین موضوعات ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں کو کتنے کمالات دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار ہمارے سامنے۔ الحمدللہ رب العالمین۔